اللہ اکبر. حضرت نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بہت کم وقت میں بڑی جاندار گفتگو کی. جانتے ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان درس دے رہے ہیں اور کچھ علماء اکرام ملاقات کے لیے آئے. جب آئے نا تو ان آنے والوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں بھی آنسو تھے اور آپ کے شاگردوں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. جب شاگردوں کی آنکھ میں آنسو دیکھا مسکرا کے کہنے لگے بیٹا حضرت نے کوئی سختی کی ہے, ڈانٹا ہے تمہیں جو تمہاری آنکھ میں آنسو ہیں؟ اس کے بعد جب انہوں نے رخ کیا اعلیٰ حضرت کی طرف تو میرے امام کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. اللہ اکبر. کا حضرت بات کیا ہے, آپ کی بھی آنکھ میں آنسو, بچوں کی آنکھ میں بھی آنسو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سنو مولانا, احمد رضا صرف عالم نہیں بناتا ہے بلکہ احمد رضا عاشق بھی بنایا کرتا ہے. عالم کے ساتھ ساتھ احمد رضا عشق بھی پڑھاتا ہے. حضور کس لیے اعلیٰ حضرت نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا سنو مولوی تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن عاشقوں کو کسی قیمت پہ نہیں خریدا جا سکتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے بچوں کو عشق پڑھائیے نبی کا. علم بک سکتا ہے, عشق نہیں بک سکتا. اور اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں, عالم تو بنائے ہی ہیں لیکن علم کی ڈگری کے ساتھ عشق کی ڈگری عطا فرمائی ہے. تبھی تو پوری دنیا کہتی ہے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اگر زبان تھکی نہ ہو اور چندے کی زبان نہ ہو تو پھر بولیے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اللہ سلامت رکھے. یہ نعرہ دنیا دے رہی ہے کیوں؟ انہوں نے عاشق بنائے ہیں اور عاشق بنائے. خدا کی قسم جب عشق سرکار کا حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے. کئی بندے, اس کی بحث بالکل بند کرو بھائی. کئی بندے یہ سوچا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے اور کہتے ولی ہوتے تو کرامت ہوتی. اعلیٰ حضرت کو کبھی قریب سے جانا نہیں. جانیے ذرا اعلیٰ حضرت کو. اللہ اکبر. ایک دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف میں تھے, ان کا نام ہی دھوکے شاہ تھا. دھوکے شاہ ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ کبھی یہاں اچانک غائب ہو جاتے تھے, کچھ نہیں اچانک نظر آنے لگ جاتے تھے تو لوگوں نے نام ہی دھوکے شاہ رکھ دیا. ایک دن اعلیٰ حضرت نے تقریر فرما رہے اور تقریر کے بیچ میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا, کہنے لگے میرے نبی کی ذات وہ ہے جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے. آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے. اور پھر فرمانے لگے نہیں صرف آسمانوں کے اوپر نہیں, میرے محبوب کی حکومت تو زمینوں کے نیچے بھی چلا کرتی ہے. اب ہوتے نا کچھ لوگ کچھ زیادہ قابل بنتے ہیں گوار کہیں کے وہ جڈ, انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن فرماتا ہے اگر جاہلوں سے گفتگو ہو اور منہ لگ جائیں تو سلام کر کے نکل لو, ان کے منہ مت لگو. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کہنے لگے لو آج نئی بات کہہ دی مولانا احمد رضا نے, کہہ رہے کہ حضور کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے. اتفاق سے ان لوگوں کی ملاقات ہو کے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی. اور یہ بھی وقت کے مجذوب تھے, بہت بڑے مجذوب تھے, صاحب کرامت تھے یہ. جب لوگوں کی ملاقات ہوئی کہنے لگے حضرت ایک بات کہنی ہے. کہا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ جو مولوی احمد رضا ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضور کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں کے اوپر بھی چلتی ہے. انہوں نے کہا اچھا, اور اس کے بعد آپ نے جو تھا نا یوں آنکھیں بند کی اور بند کرنے کے بعد یوں دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ نہیں حضور کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے آسمانوں پہ نہیں چلا کرتی. اللہ اکبر. مخالفین کو کیا تھا, اتنا شوشہ کافی تھا. لو ایک آدمی مل گیا جو احمد رضا کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہے اور وقت کا ولی ہے. ہاتھ پکڑا ہے دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. وہاں آئے جہاں میرا امام جلوہ گر ہے. اللہ اکبر. مسجد میں آئے, ظہر کا وقت تھا, نماز کا وقت. دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ کے کہنے لگے مولانا احمد رضا سنا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ حضور کی حکومت صرف زمین کے اوپر نہیں آسمان کے اوپر بھی چلا کرتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. جب اتنی بات کہی آپ کہنے لگے نہیں اوپر آسمانوں کے اوپر حضور کی حکومت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں آپ مانے
نہ مانے، میرے نبی کی حکومت آسمانوں کے اوپر بھی ہے، زمین کے اوپر بھی ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ اندر سے آپ کی والدہ آواز دے کے کہتی ہیں بیٹے احمد رضا یہ دھوکے شاہ ہیں، ان کے منہ مت لگنا، ان سے بحث مت کرنا، جو ان سے بحث کرتا ہے اس کو نقصان ہو جایا کرتا ہے، بیٹے یہ مجذوب آدمی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ماں مجھے سب منظور ہے، لیکن نبی کی شان کو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے یہ احمد رضا کو منظور نہیں ہے۔ ابھی بحث چل ہی رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان چھت سے گر جاتے ہیں۔ جیسی چھت سے گرے ہیں ماں کی چیخ نکل گئی، ماں نے کہا بیٹے احمد رضا میں نے پہلے کہا تھا دھوکے شاہ کے منہ نہیں لگا کرتے، دیکھ ہو گیا نا نقصان، بیٹا گر گیا چھت سے تمہارا۔ جیسی اتنا کہا ہے میرے امام کی آنکھیں بھر آئیں اور کہتے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر 1000 بیٹے بھی ہوں تو مصطفیٰ کی عظمت پہ ہر بیٹے کو قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے آپ نے کہا تھا دھوکے شاہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں۔ میرے نبی وہ ہیں جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، آسمان پر بھی چلتی ہے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں مصطفیٰ رضا اٹھے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند اٹھنے کے بعد کپڑے جھاڑے، جھاڑنے کے بعد باپ کے پیچھے آئے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابا جی ڈٹے رہیے، مصطفیٰ رضا بالکل سلامت ہے، مجھے کوئی چوٹ نہ لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں دھوکے شاہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ تم مانو کہ میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ بحث ہوتی رہی، ناراضی کے بعد جب دھوکے شاہ واپس چلے گئے اعلیٰ حضرت اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا ہے پھر دھوکے شاہ آ جاتے ہیں، پھر شور مچ گیا دھوکے شاہ آئے ہیں، آج کوئی معاملہ نپٹے گا، آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہ پھر آ گئے ہیں۔ لیکن جب آئے ہیں دھوکے شاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں احمد رضا میں نے دیکھ لیا ہے، جو تم کہہ رہے تھے وہی سچ ہے، جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط تھا۔ جب یہ کہہ کے واپس گئے ہیں اعلیٰ حضرت مسکرائے اور بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا، سنے وہ لوگ جو کہتے اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں احمد رضا کو خدا نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر لوگوں کے رتبے نیچے ہوتے ہیں احمد رضا ہاتھ پکڑ کے رتبے بلند کر دیا کرتا ہے۔ نعرہ اعلیٰ حضرت کی، اور تم کہتے ہو ولی نہیں، میں کہتا ہوں ولی بناتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ بناتے ہیں بے شک سبحان اللہ۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ یہ پہلے انکار کر رہے تھے، اب اقرار۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب یہ آئے تھے تو ان کو اللہ نے اتنی شان دی تھی کہ یہ صرف آسمانوں تک دیکھ سکتے تھے، اور جب یہ واپس گئے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا یا اللہ دھوکے شاہ کو وہ نہیں نظر آ رہا جو احمد رضا دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یا اللہ دھوکے شاہ کو اتنی وسعت دے ان کی بصارت و بصیرت میں کہ یہ بھی وہ دیکھے جو احمد رضا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اتنے جملے کی دیر تھی، اللہ نے ان کا رتبہ اور بلند کر دیا۔ پہلے صرف آسمانوں تک رسائی تھی، جب امام نے دعا کر دی تو آسمانوں کے اوپر کبھی دھوکے شاہ کو نظر آنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ بس کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہاں بھائی عشق کرو حضور سے، بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ۔ امیر بہت آسان ہے بننا، لیکن بڑا مشکل ہے مصطفیٰ کا عاشق بننا۔ ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ عشق کیسے حضور کا ہمارے سینوں میں آئے گا۔ سوچیں آپ اپنے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ آج اٹھ رہے ہیں جنازے، لوگوں کے بھیڑ ہوتی ہے۔ اب تو کہانی بڑی عجیب ہے، جب غریب مر جاتا ہے تو کوئی کاندھا دینے کے لیے بھی آسانی سے نہیں آتا، اور امیر اگر مر جاتا ہے نا تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچا کرتے ہیں گھر کدھر ہے۔ وہ یار جنازوں کی بھیڑ یہ عظمتوں کے فیصلے نہیں کرے گی اتنی جلدی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی اللہ والا اگر مر جاتا ہے نا اور 2-4 لوگ دفن کر کے آتے ہیں، دنیا غریب سمجھ کے نظر انداز کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوا کرتا ہے۔ ہاں یہ نہ سوچو کہ صاحب پیسہ ہوگا تب لوگ عزت کریں گے، دولت ہوگی تب لوگ احترام کریں گے، نہیں، خدا کی قسم احترام تب ہوتا ہے جب بندہ حضور کے عشق کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، جی بے شک سبحان اللہ۔ تب دنیا عزتیں دیتی ہے، تب دنیا وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنی فکریں۔ یہ بیٹھی ہے میرے سامنے میری قوم، اللہ اکبر۔ آج کی میں نے ایک خبر سنی، کچھ مسلمانوں نے آپس میں مسلمانوں کو گائے کاٹ کے کھیت میں ڈال کے پھنسا دیا،
اور یار کیسے کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ہم اپنوں کے گلے کاٹنے پہ لگے اور موت کی فکر نہیں ہمیں، اپنے اپنوں کو زمین میں دبانے کے چکر میں ہیں۔ ابھی تو ہم انسان نہ بن سکے اور مسلمان کہنے کا حق کس نے دے دیا؟ یہ تھا اسلام؟ تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں، مسلمان کو دبانے پہ لگا، کچھ اور نہ مل سکا تو یہ کام نکالے ہم نے۔ دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ، ہم اپنوں کے گلے خود کاٹ رہے ہیں، ہمارے دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور یہ فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں کہ اب ہمیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں، یہ آپس میں خود کٹ کے مر جائیں گے۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ اور جب نعروں کی بات آتی ہے تو جوان کود کود کے نعرے لگاتا رہا۔ ربیع الاول شریف دیکھنا کتنے ڈی جے بجیں گے اور کتنے ڈانس ہوں گے اس میں۔ اللہ توفیق دے تو جلوس شرافت سے نکالنا میرے حضور کا۔ کئی ویڈیوز آپ دیکھو پچھلی اٹھا کر کے، شڈے نکال نکال کے جوان ناچ رہا۔ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ عشق ہمیں یہاں تو نہیں لے کے جاتا جدھر ہم چل دیے، ہم ایسے ڈگر پہ تو نہیں جانے والے تھے۔ آج ہم بدنام ہو گئے، اللہ خیر فرمائے۔ بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں آج